حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد کچھ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ تم کیسے نبی بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے ہی ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے تمہیں نبی سمجھے؟ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلائے اور سمجھایا کہ تمہیں ان بیکار بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری بھلائی کے لیے ہی تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو نصیحت کی، کوشش کی کہ وہ ایک خدا کو مانے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام واز فرماتے تو ان کو مذاق مستی میں ٹال دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں تک نہ پہنچ پائے۔ صرف چند لوگ ہی تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ قوم کی یہ نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا، یا اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ چکا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلا لے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر عذاب ضرور نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے لگے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑی بن گئے۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو جو آپ پر ایمان لائے ہیں، سبھی جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ جب سبھی لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش بھی شروع ہو گئی، زمین پر پانی بھرنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آپ کے نافرمان لوگ اس پانی میں فنا کی گاٹھ اتر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا، زمین نے سارا پانی اپنے اندر ضبط کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب کشتی سے اتر جاؤ، تم پر اور وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اب چونکہ اس طوفان میں دنیا کے کافی لوگ فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد آج دنیا میں اس وقت آباد ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل راہ حق بائی اختر سلطانہ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔